بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ جو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نہیں مرنے کے بعد، تو اس اعتراض کا جواب دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو کیا کیا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق سے جو زیادہ اعظم اور زیادہ بڑی تخلیق ہے، وہ پہاڑوں، جبلوں اور آسمان کی تخلیق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بڑی تخلیق کو پیدا کر سکتا ہے، بڑی تخلیق کو بنانے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد اٹھانے پر بھی قادر ہو سکتا ہے۔ یہ مرنے کے بعد اٹھنا یہ کم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر تو بدرجہ اولا قادر ہوگا۔ تو آج سے ہم ایک نیا موضوع، ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیدا ہونے والا واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر، اور جو فرشتوں کی گفتگو تھی، پھر جو ابلیس کو کہا گیا کہ تم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، پھر اس نے انکار کیا۔ تو آگے ہم یہی واقعات پڑھیں گے۔ تو آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ تعالیٰ نے، اور جب تمہارے رب نے، یہاں پر قاف ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں کو کہا یا فرشتوں کو فرمایا، کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تم زمین میں، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے عرض کی کہ کیا تم زمین میں اس کو بنانے جا رہے ہو جو فساد کرے گا؟ قالوا اتجعل فیہا، کیا تم اس زمین میں بناؤ گے من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد کرے گا؟ یعنی انہوں نے انسان کو فساد کرنے والا کہا کہ انسان کو جب بناؤ گے اور وہ زمین میں جائے گا تو وہاں فساد کرے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، یعنی لوگوں کو قتل کرے گا، قتل کرنے کے ساتھ وہ خون بہائے گا۔ تو ایسی مخلوق بنانا اور اس کو یہ ان کی نظر میں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں خلیفہ اپنا بنائے، کیونکہ ہم فرشتے ہیں، انسان سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کا خون نہیں بہاتے ہیں، وہ نہ فساد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کو جواب بھی دیا ہے۔ تو ابھی اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ تو واو کے بعد اذکر یا محمد نکالا ہے کہ اے محبوب آپ یاد کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تھا، تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو یاد دلایا اس سے جاتا ہے جس کو پہلے سے پتہ ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں فرشتہ بنانے والا، خلیفہ بنانے والا ہوں، یخلقنی، جو میرا خلیفہ بنے گا، فی تنفیذ احکامی، میرے احکام کو نافذ کرنے میں، فیہا زمین میں، ہا زمین کا مرجع زمین ہے، اس زمین میں میرے احکام نافذ کرنے کے لیے وہ میرا خلیفہ بنے گا۔ اور وہ خلیفہ کون ہوگا؟ وہ آدم، اور وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ فساد کریں گے۔ فساد کس طرح کریں گے؟ بالمعاصی، گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے ساتھ وہ زمین کے اندر فساد کریں گے، ظلم کریں گے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائیں گے۔ کیسے خون بہائیں گے؟ یُرِیقَہَا بِالْقَتْلِ، یعنی اس خون کو قتل کے ذریعے بہائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، ان کا خون بہے گا۔ کما فعل بن الجان،
جس طرح جنوں جان کے بیٹوں نے کیا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین کی پیدائش کے بعد جو مخلوق اس پر آباد ہوئی وہ جنات تھے۔ انسان کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے، پہلے اس زمین پر، اس دھرتی پر جنات کا وجود تھا، جن پہلے رہتے تھے اس پر۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ ہوا، پھر ان کی اولاد بڑھتی گئی، تب جا کے اس زمین پر انسان آئے۔ تو انسانوں کے اس زمین پر آنے سے پہلے اس زمین پر جنات بسا کرتے تھے۔ تو ان جنوں نے بھی فساد کیا تھا، ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، خون بہایا تھا، بڑے مظالم کیے تھے۔ تو فرشتوں نے اس کے ذریعے اندازہ لگایا کہ جس طرح جنوں نے فساد کیا تھا زمین میں، جب انسان بنیں گے، انسان ہوں گے، تو وہ بھی کیا کریں گے؟ فساد کریں گے۔ تو کما فعلو بن الجان، جس طرح جان کے بیٹوں نے کیا تھا، وکانو فیا، تو وہ اس زمین پر رہتے تھے۔ فلما افسدوا ارسل علیہم الملائکۃ، جب ان جنوں نے، افسدو کا فاعل کون ہے؟ وہ جن، تو جب ان جنوں نے فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کو بھیجا۔ فارسل افسدوا ارسل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا۔ فطردوہم الی الجزائر والجبال، تو ان فرشتوں نے ان جنوں کو، فطردوہم، ہم زمین سے مراد وہ جن ہیں، اور فطردو کے اندر جو فاعل ہے اس کا مراد ملائکہ ہیں۔ تو ان فرشتوں نے ان جنوں کو جزائر کی طرف دھکیل دیا اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ جو جزیرے ہوتے ہیں سمندر کے بیچ میں رہنے کے، جیسے کراچی کے پاس یہ ایک جزیرہ ہے جس کو پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں، اسی طرح یعنی از لینڈ ہے، جس کو لینڈ کا نام دیتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو جزائر، جو جزیرے ہوتے ہیں، فرشتوں نے ان جنوں کو ان جزیروں کی طرف دھکیل دیا ہے اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا، یعنی وہاں پر وہ جن آباد ہیں۔ نحن نسبح بحمدک، ہم تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ہم تمہاری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تمہاری تقدیس بیان کرتے ہیں، تمہیں مقدس رکھتے ہیں، تمہیں آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں تو اس کی وضاحت اچھی طرح سے کریں گے۔ تو کہتے ہیں نسبحو یعنی متلبسین، ہم اس حال میں تسبیح کرتے ہیں کہ ہم تمہاری حمد کرتے ہیں، یعنی حمد اور تسبیح بیان کرنا یہ ہمارا ایک ساتھ ہوتا ہے۔ حمد کے بعد اے نقول سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے کا آگے مفہوم بتا رہے ہیں کہ حمد کے ساتھ تسبیح کیسے بیان کی جاتی ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے اندر تسبیح بھی، حمد بھی ہے، یعنی حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تمہاری پاکائی بیان کرتے ہیں، تمہیں تمہاری تقدیس بیان کرتے ہیں، یعنی ننزہک، ہم تمہیں پاک سمجھتے ہیں، اما لا یلیق بک، جو تمہارے لائق نہیں ہے، ہم تمہیں اس چیز سے منزہ مانتے ہیں جو تمہارے لائق نہیں ہے۔ اما لا یلیق بھی، جو چیز تمہارے لائق نہیں ہے ہم اس سے تم کو پاک مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یا اللہ تعالیٰ کس کا بیٹا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی لائق نہیں ہیں ہم ان کو تم سے پاک مانتے ہیں، ہم تم کو ان سے پاک مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلام زائدۃ، لک کے اندر جو لام ہے وہ کیا ہے؟ زائدہ ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ ونقدسک، لام زائدہ آ گیا ہے۔ والجملۃ حال، اور یہ جو جملہ ہے نا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو یہ جملہ حالیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم زمین میں
ان لوگوں کو بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے، جو خون بہائیں گے، حالانکہ ہم تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تمہاری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اے نحن احق بالاستخلاف، یعنی ہم خلیفہ ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور آگے ایک تھوڑی سی بحث ہوگی، تو اس سبق کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔